اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آپ سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل سے تو واقف ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے اور ایسا طاقتور عمل ہے، یہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اگر میری امت کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو کبھی بھی مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا نہ کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے بھی 19 ہی دروغہ ہیں جو ایک جہنمی کے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ تو جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت ان 19 دروغہ سے بھی حفاظت کرے گا اور جہنم سے بھی اللہ رب العزت بری کر دے گا، اور جو 19 دروغہ نے عذاب پہنچانا ہے ان سے بھی اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرما دے گا۔ اگر ہمیں ایک بار توفیق ہو جاتی ہے پڑھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 4000 نیکیاں ملیں گی، 4000 اس کے گناہ معاف ہوں گے اور 4000 اس کے درجات بلند ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجات اس کے بلند ہوں گے۔ اور چوتھا انعام کیا ہے؟ اگر اس نے صبح کو پڑھا تو شام تک مر گیا تو وہ شہید کہلائے گا، اگر رات کو اس نے پڑھا اور رات میں ہی مر گیا تو وہ شہید کہلائے گا۔ یعنی ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ آپ کو 4 انعام عطا کریں گے، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہوں سے معافی، 10 لاکھ درجات بلند اور مقام شہادت۔ تو یہ میں نے مختصر سا تعارف آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کروایا ہے۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کی فضیلت کیا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں اور آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ عمل کے اندر کمی نہیں ہے، میرے کرنے کے اندر کمی ہے، میرے ایمان کے اندر کمی ہے، میرے یقین کے اندر کمی ہے، میرا یقین کامل نہیں ہے، میرے ایمان اور یقین کے اندر کمی ہے۔ اللہ والو، گھر میں مالی تنگ دستی ہو، گھر کے اندر جادو کا بسیرا ہو، جنات کا بسیرا ہو، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں، گھر کے اندر کالی نظر کا وار چلا ہو، گھر کے اندر بے برکتی ہو، رزق کی بندش ہوئی ہو، رشتوں کی بندش ہوئی ہو، صحت کی بندش ہوئی ہے، لا علاج بیماریوں نے ڈیرا ڈال لیا ہو، جس طرح میں نے کہا کہ رشتوں کی بندش ہے، بیٹیاں جوان ہیں رشتے نہیں آ رہے، اسی طرح بیٹے ہیں وہ پڑھ لکھ گئے ہیں اچھی نوکریاں نہیں مل رہی، بے روزگار پھر رہے ہیں، قرض چڑھا ہوا ہے، ایک پریشانی جاتی نہیں کہ دوسری پریشانی آ جاتی ہے۔ یہ صورتحال ہو یا کوئی ایسی حاجت ہو جو کہ پوری نہیں ہو رہی، سالوں سال ہو گئے ہیں آپ کی وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی، مثال کے طور پر حج عمرے پر جانا ہے، اسباب نہیں پیدا ہو رہے، بچیوں کے رشتے کرنے ہیں، کوئی اسباب نہیں پیدا ہو رہے، بچے کو ملک سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں نوکری کے لیے، ویزا نہیں لگ رہا یا اس کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، اسی طرح کوئی بھی آپ کی ایسی حاجت ہے، ایسی پریشانی ہے کہ جو حل نہیں ہو رہی، جو پوری نہیں ہو رہی، یا پھر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جیسے کہ ابھی میں نے بتایا، جادو ہو، کالی نظر کا سایہ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ختم ہوتے ہوں، کوئی بھی بے برکتی کا مسئلہ ہے، کاروبار کی بندش کا مسئلہ ہے، بچیوں کے رشتے کا مسئلہ ہے، تو اللہ والو یہ عمل صرف اور صرف آپ نے ایک بار ہی کرنا ہے۔
تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو میں بہت ساری آپ کے لیے ایسی باتیں ہیں جس سے آپ کی کوئی ایک پریشانی حل ہو سکتی ہے، کوئی ایک مصیبت حل ہو سکتی ہے، کسی ایک ایسی حاجت کوئی پوری ہو سکتی ہے جو بہت عرصے سے آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ والو، تمام باتیں قرآن اور احادیث سے لے کر آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں تاکہ ان کو سن کر، یہ وظائف کر کے آپ اپنے کسی ایک مسئلے کا حل کر سکیں۔ تو اللہ والو، اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی حاجت ایسی ہے جو پوری نہیں ہو رہی تھی اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پوری ہو گئی، تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں اور آپ کو اسی وقت عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ والو، یہ عمل صرف اور صرف ایک دن کرنا ہے، ابھی کرو اور ابھی جولیاں بھر لو۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا سین ہے، یعنی کہ فوراً نقد کا سودا ہے، ادھار کا سودا نہیں ہے۔ ایک وقت کا یہ عمل ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آج اتوار ہے تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی، مرد حضرات نے اگر نماز مسجد میں پڑھی ہے تو وہیں بیٹھ جانا ہے، عورتیں ہیں اور گھر میں نماز پڑھی ہے تو وہیں پر بیٹھ جانا ہے، یعنی کہ وہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ جائے نماز پر ہی آپ نے نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، کسی اور سے آپ نے بات چیت نہیں کرنی، تنہائی میں بیٹھ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ نماز عصر سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ برکتوں والے مہینے میں برکتوں والا درود پڑھ کر برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں والے نبی کو پیش کرنا ہے۔ دن کی اس عمل میں اللہ والو، دن کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس میں وقت کی قید ہے کہ یہ عمل بعد نماز عصر ہی کرنا ہے۔ اب آپ کو میں اس کے 3 طریقے بتاؤں گی۔ اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں، تینوں طریقے سن لیتے ہیں تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ ایک ہی عمل ہے لیکن 3 طریقوں سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ جو طریقہ آپ کو آسان لگے آپ اس طریقے سے، جو طریقہ جیسے آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو آپ نے وہیں پر اسی طریقے سے یہ عمل کر لینا ہے۔ اب آپ طریقہ سن لیں۔ اللہ والو، آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد 3، 5 یا 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل کرنا ہے اس مقصد کی پریشانی کی نیت کر لیں، ذہن میں تصور کر لیں اور آپ پڑھیں گے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی خلوص و اخلاص کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے کہ میں ایک بار پڑھ رہا ہوں تو مجھ پر اتنا کرم ہو رہا ہے اور میرا رب مجھ پر اتنا کرم کر رہا ہے، کیا وہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں کروا سکتا، میرے بچے کو نوکری نہیں دلوا سکتا، میرا جادو، میری رجت ختم نہیں کر سکتا، میرے اوپر کالی نظر چلی ہے، رزق کی تنگی آ گئی ہے، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اللہ اس کو بحال نہیں کر سکتا۔ یہ ساری باتیں جو میں بول رہی ہوں آپ کو، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے تصور، اپنی جو بھی حاجت جس کام کے لیے آپ نے کرنا ہے اس کا تصور آپ نے ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آرام آرام سے جیسے میں پڑھ رہی ہوں، چبا چبا کے لفظوں کو پڑھنا ہے۔ جلدی کوئی نہیں ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا، نہ کوئی تعداد ہے مقرر کہ آپ نے 2000 پڑھنا ہے یا 1000 پڑھنا ہے یا اتنا پڑھنا ہے۔ آرام آرام سے پڑھتے جائیں، آرام آرام سے رحمان کو پکارتے جائیں، رحیم کو پکار رہے ہیں۔ میرا رب رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ اللہ والو سنو،
آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر میں پہلی رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، انجان جگہ ہوتی ہے، مردے کو سمجھ نہیں آتا، تو وہ سب سے پہلے اپنے اس رشتے کو آواز دیتا ہے جو دنیا میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب کوئی نہیں سنتا، کبھی وہ ماں کو پکارتا ہے، کبھی باپ کو پکارتا ہے، کوئی بہن کو پکارتا ہے، کوئی بھائی کو پکارتا ہے، کوئی شوہر کو پکارتا ہے، کوئی بیوی کو پکارتا ہے۔ جب اس مردے کی آواز کوئی نہیں سنتا، اب بے بسی کا عالم ہے، اندر اندھیرا ہے، ڈر لگ رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، رو رہا ہے، کہاں ہے، کہتا ہے دنیا میں میری ایک آواز کے اوپر لاکھوں لوگ حاضر ہو جاتے تھے، آج کوئی میری آواز سننے والا نہیں ہے۔ جب وہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتہ اس کو یاد دلاتا ہے اللہ کے حکم سے تیرا رب رحمان ہے، رحیم ہے۔ فرشتہ اس کو احساس دلاتا ہے، اس کو یاد کرواتا ہے کہ کسی نے تیری نہیں سننی اس کالی کوٹری کے اندر، تو اس رحیم کو پکار۔ فرشتہ جب ہلکی آواز میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مردہ اس کے آخری لفظ کو پکڑ لیتا ہے، رحیم، یہ تو میرا رب ہے، میرا رب ہے۔ تو پھر بندہ کہتا ہے یا رحیم یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو اغثنی، اے رحم کرنے والے میری مدد فرما، اغثنی یا رحیمو، اغثنی یا رحیمو، اے رحم کرنے والے، درگزر کرنے والے، میری مدد کو آ، میری مدد کر۔ تو اللہ رب العزت کی مدد فوراً آتی ہے، اور رب فرماتا ہے اے میرے بندے، تو جتنی دیر پرائے لوگوں کو پکارتا رہا، تو شروع میں ہی مجھے رحیم کہہ لیتا تو میں تجھے یہ تکلیف ہونے ہی نہ دیتا۔ تو ایک بار مجھے یا رحیم و اغثنی، تو نے مجھے پکارا ہی نہیں، تو ایک بار مجھے پکارتا تو صحیح، میں فوراً پلٹ کر کہتا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو اللہ والو، یہ ذات ہے رحمان کی، رحیم کی۔ آپ نے اسی بات کو ذہن میں رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل تب تک جاری رکھیں گے جب تک نماز مغرب کا وقت نہ ہو جائے، یعنی کہ 1-2 منٹ رہ جائیں اذان میں، تو آپ نے اسی وقت سجدے میں چلے جانا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ سجدے میں جا کر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، یہاں تک کہ مغرب کی اذان آپ کے کانوں سے ٹکرا جائے۔ جیسے ہی اذان شروع ہو، آپ نے سجدے سے اٹھ جانا ہے، اور ہاتھ اٹھا کے جو مانگنا ہے مانگ لینا، پھر آپ مانگتے جانا، مانگتے جانا، اللہ رب العزت عطا فرماتے جائیں گے، فرماتے جائیں گے۔ اللہ والو، یہ ایک ہی بار کرنے کا عمل ہے، اگر یقین کامل ہو تو ایک ہی بار کرنا کافی ہوتا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے کرو گے اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ عمل کیا اور خدا نخواستہ ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کا کام نہیں ہوا، تو پھر جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا اس عمل کو جاری رکھیں۔ پھر آپ چاہے روزانہ اس عمل کو کریں یا ایک دن چھوڑ کر کریں، اس کو جاری رکھنا ہے۔ 7 دن مسلسل کریں، 21 دن مسلسل کریں، جب تک آپ کا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اب خاص اور ضروری بات اللہ والو، اگر کوئی ایمرجنسی، ایک طریقہ تو آپ کو میں نے وہ بتایا، اب دوسرا طریقہ آپ کو میں بتانے لگی ہوں۔ اللہ والو، اگر کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو کیا ہم عصر کا انتظار کرتے رہیں گے؟ نہیں اللہ والو، جب حالت قرار ہو تو یہ عمل بعد نماز عصر، اور جب حالت فرار ہو یعنی ایمرجنسی ہو تو پھر کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پھر نہ کوئی دن کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے۔ 1 تسبیح کریں، 2 تسبیح کریں، 4 تسبیح کریں، 10 تسبیح کریں، یا پھر صرف 313 مرتبہ پڑھیں، اور سجدے میں جا کر آپ 2-4 منٹ یا اللہ یا رحمان یا کریم کا ورد کریں اور دعا کریں۔ یہ عمل آپ کو اگر ایمرجنسی پڑ جائے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گئے 2 طریقے۔ اب آپ کو ٹھیک لگے دونوں میں سے
وہ آپ کر لیں۔ اب آپ کو میں تیسرا طریقہ بتانے لگی ہوں اللہ والو۔ اللہ نے بہت آسانیاں کی ہیں ہمارے لیے، اللہ رب العزت نے بے حد دین کو، اسلام کو، رب سے مانگنا اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہمیں مانگنا آتا ہی نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ، کوئی مریض اگر آپ کا ہسپتال میں ہے، وہاں آپ کے پاس نہ وضو ہے نہ جائے نماز ہے، تو آپ وہاں کیسے یہ عمل کریں گے؟ اسی طرح اگر کوئی تھانہ کچہری میں کوئی کیس چل رہا ہے، کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، وہاں پر بھی آپ کو کوئی چیز میسر نہیں ہے، نہ وضو ہے نہ جائے نماز ہے۔ اور تیسری، لڑائی جھگڑا کہیں ہو گیا ہے، ایمرجنسی پڑ گئی ہے، گھر سے باہر ہیں، تو پھر اللہ والو نہ سجدے کی ضرورت ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ وضو کی قید ہے۔ بس اول و آخر 3 بار یا 5 بار یا 7 بار درود ابراہیم پڑھیں اور 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ جب آپ پر وجد والی کیفیت طاری ہو جائے، آپ کو یہ چیز فیلنگ آنی شروع ہو جائے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے، میری پکار کو سن کر میرا رب آگے سے بول رہا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو اللہ سے مانگ لینا ہے، اللہ رب العزت اسی وقت آپ کی جھولی بھر دے گا۔ یہ میں نے آپ کو تینوں طریقے بتا دیے ہیں اللہ والو۔ جس کے پاس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہتھیار ہو، اسے کسی تویز دھاگے کی، کسی عامل کی، کسی پیر فقیر کی، کسی عمل کی، کسی وظیفے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ ایسے 3 عمل ہیں اللہ والو، موقع کے حساب سے، ایمرجنسی کے حساب سے، وقت کے حساب سے، جیسے آپ کرنا چاہیں آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو اللہ والو اپنے رب سے مانگو، رب رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور فوری طور پر آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ تو جب اس کو پکارو، جو کام بھی کرے، پیروں فقیروں کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، آپ اللہ کو پکارو جس نے آپ کو دینا ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ رب ذوالجلال والاکرام بھی ہے۔ میرے اللہ سے مانگو، اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر مانگو، اللہ والو وہ عطا کرے گا، ایسی جھولیاں بھرے گا، ایسی جھولیاں بھرے گا کہ دنیا آپ پر رشک کرے گی، دنیا میں عزت ہوگی، مقام ہوگا، شہرت ہوگی، مرتبہ ہوگا۔ کوئی بھی میری بہنیں آج کل حسد کی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمن بن گئے ہیں، جادو کے ذریعے ایک دوسروں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، تو اللہ والو اس وظیفے کو اپنا لو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ آپ ایک بار اس وظیفے کو کریں، اس کے بعد ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ ہفتے میں 1 یا 2 بار اس کو ضرور دہراتے رہا کریں، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، تو پھر رب کی رحمتیں دیکھیں آپ پر کیسے نازل ہوتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتانے کی، مختصر انداز میں تفصیل بتانے کی کوشش کی ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔